پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید وسیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، ان میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت 4 قسمیں کھا رہے ہیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت آگے اس آیت میں تاکید سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین لگایا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں اور کوئی مخلوق بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج چیزوں کی قدر ہے، انسان کی قدر نہیں ہے۔ انسان اپنی گفتگو میں قسم اس وقت کھاتا ہے جب آگے والے کو یہ بات سمجھانی ہو، کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہو کہ بھئی یہ بات سمجھ لو، یہ کتنی اہم بات ہے، تب جا کر کوئی قسم اٹھاتا ہے، ورنہ عام طور پر کوئی اپنی گفتگو کے اندر قسم نہیں کھاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں اور پھر تاکید فرمایا کہ تم سب سے بہترین۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے بہترین بنایا ہے۔ کتابوں میں جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان بہترین اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے۔ بعض مذاہب میں انسان اس لیے بہترین ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے حسن عطا فرمایا۔ ہر ایک انسان اپنے حسن کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنی ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے ایک بہت بڑے خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعبدون سے مراد نہیں یعرفون۔ اللہ نے اس کائنات کو جو سجایا ہے، اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے، یہ اپنے تعارف کے لیے بنا، اور اللہ کا تعارف کون کرے گا؟ اللہ کا تعارف حضرت انسان کرے۔ اللہ کا تعارف کون کرے گا؟ مخلوق نہیں کرے گی، اللہ کا تعارف حضرت انسان کرے۔ مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے اندر اپنے کسی نہ کسی صفت کا اظہار رکھا، اپنے مخلوق کے اندر کسی نہ کسی صفت کا اظہار رکھا ہے۔ مثال کے طور پر سورج لے لیا جائے تو اللہ رب العزت نے سورج کے اندر نور کی صفت رکھی، جس نے جو ہے یہ سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے اور انسان اس کے اندر جو ہے دیکھتا ہے چیزوں کو اور پرکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے چاند کو بنایا، چاند کے اندر بھی جو ہے اللہ نے نور کی صفت کو رکھا کہ رات کی اندھیری میں جب چاند نکل آتا ہے تو اس روشنی میں مسافر اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی چاند کے اندر خوبصورتی بھی رکھی، اپنے صفت جمیل کا اظہار فرمایا کہ دیکھو چاند کو کتنا خوبصورت۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا اور اس کے اندر بھی اپنے صفت کا اظہار رکھا۔ پانی کے اندر کون سی صفت ہے؟ المحیی، زندہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر یہ صفت رکھی کہ کوئی پیاسا ہے، پیاس کی شدت سے جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، اس کو آپ 2 گھونٹ پانی پلا دیں تو وہ کہے گا جی جان میں جانا۔ بنجر زمین ہے، جب بنجر زمین پر بارش برستی ہے تو وہ بنجر زمین ہموار ہو جاتی ہے، کھیتی کے لائق ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھول اور پودے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر مخلوق کے اندر کسی نہ کسی صفت کے اظہار پر ہو، چاہے وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں۔ بعض کے اندر کئی صفات ہیں اور بعض کے اندر چند، لیکن حضرت انسان ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ جب وہ اپنے اوپر محنت کرے، دین کامل کو اپنی زندگی میں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر لمحے کو گزارے، سبحان اللہ، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی شریعت میں جتنے اپنے اسماء و حسنہ دیے ہیں ان تمام اسماء و حسنہ کے صفات کے اظہار کا مرکز ہو۔ انسان مرکز ہے، جامع ہے، کس کا؟ اللہ کے تعارف کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحمانیت کی صفت کو اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحیمیت کی صفت کو اپنے بندوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ستار ہیں، اللہ ستاریت کی صفت کو اپنے بندوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ العدل ہیں، اللہ جو ہے انصاف کی صفت کو اپنے بندوں سے اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ نور ہیں،
اللہ نور کی صفت کو اپنے بندوں میں عطا فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے ڈرو۔ نور کی صفت کا اظہار آپ جو کوئی اسما لے لیں، جو کوئی اللہ کی صفات لے لیں، تمام اللہ کے اسما اور صفات کا مرکز اور جامع وہ حضرت عیسیٰ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، یہ جو مجمع ہے یہ سالکین کا مجمع ہے۔ ہم یہاں 2 دن سے بیٹھے ہیں، کافی بیانات سن رہے ہیں۔ اس عاجز کے ذہن میں بات آئی کہ جو سب سے مشکل کام ہے اس پر تھوڑا مذاکرہ ہو جائے۔ ہم سارے معاملات ختم کر لیتے ہیں، ہماری تسبیحات ہو جاتی ہیں، ہمارے ورد و وظائف ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، لیکن سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہے مراقبہ۔ اکثر سالکین کو دیکھا کہ وہ سارے اعمال بھیج دیتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں حضرت مراقبے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو یاد کرو اپنے نفس۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ باقی جتنے اعمال ہیں وہ یوں ہیں جیسے طاقت کی گولیاں۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں قوت ملے گی، استغفار پڑھ رہے ہیں قوت ملے گی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قوت ملے گی، لیکن جو اصل روحانیت میں جو ترقی ہوگی، جو اصل تزکیہ ہوگا، اصل سلوک طے ہوگا، وہ مراقبے میں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے اندر ایک چیز آسمان کی ہے اور ایک چیز زمین کی۔ اس کے اندر ایک چیز آسمان کی ہے اور ایک چیز زمین کی۔ اب اس کو تھوڑا تصوف کی اصطلاحات میں سمجھ لیں، کیونکہ مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے تو اکثر جو ہے ہمارے پاس مطالعے کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا۔ ایک چیز زمین کی ہے، زمین کی چیز کو کہتے ہیں عالم خلق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم خلق۔ اور ایک چیز آسمان کی ہے، اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ عالم امر، اس کو تھوڑا اور مزید سمجھ لیں، جو چیزیں عرش کے نیچے ہیں اس کو عالم خلق کہتے ہیں، اور جو چیز عرش کے اوپر ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ عالم خلق ہمارے مشائخ نے اس کو آسان کر دیا، انہوں نے اس کو 4 چیزوں میں جوڑ دیا: آب، ہوا، پانی، مٹی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا کہ جتنی چیزیں اس کائنات میں آپ کو نظر آئیں گی، آفاق کے نیچے، اس سورج کی روشنی کے نیچے جتنی اشیاء آپ دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے ان تمام اشیاء کا ارتھ نچوڑا ہے اور اس بدن کے اندر جمع کر۔ کوئی بھی چیز لے لیں، ہوا کے اندر جتنی گیسز ہیں آپ ان ساری گیسز کو اپنے اندر پاتے ہیں۔ مٹی کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ اپنے اندر پاتے ہیں۔ آج ایک عام بیماری ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ شوگر ہے۔ شوگر کیا ہے؟
مٹی ہے. بعض مرتبہ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہے، آپ کے خون کے اندر آپ کو آئرن کی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. کیا کھانی پڑے گی؟ لوہے کی گولیاں لینی پڑیں گی. تو آپ کے اندر جو ہے وہ مٹی کے سارے مادے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں جو آپ کے اندر اس عالم خلق میں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے عالم امر میں جتنی چیزیں رکھی ہیں اس کا ارخ نچوڑا ہے اور اس کو بھی آپ کے اندر رکھا. اب ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ عالم خلق کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ثقیل ہوتی ہیں، وہ موٹی ہوتی ہیں، وہ مادہ ہو. وہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ. اور عالم امر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لطیف ہوتے ہیں. عالم امر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ لطیف. اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اللطیف. اور عالم امر کی ہر چیز لطیف ہے. عالم امر میں فرشتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں اور ایک ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں. اب ہمارے منگڑے پہ 2 فرشتے ہیں، کبھی ہم نے ان کو محسوس کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم امر کی ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ عالم امر. میں اس لیے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو جب قلب کہا جاتا ہے تو اپنے دل کو تصور کرتے. کس کو تصور کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارا فزیکل ہارٹ ہے اس ہارٹ کو تصور. اصل میں قلب جو ہے ایک لطیفہ ہے اور وہ عالم امر. ہمارے سینے میں 5 لطائف ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یہ 5 لطائف عالم امر کے ہیں. جب آپ بیت ہوتے ہیں اور اپنی شیخ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہمارے سلسلے میں جب انگلی لگائی جاتی ہے اس انگلی کی جگہ پر ایک پوائنٹ، اس کو لطیفہ کہتے ہیں. اب قلب ہے، اب قلب پر انگلی لگائی گئی تو وہ لطیفہ قلب، وہ عالم امر کی چیز. ہمیں جو مراقبہ کرنا ہوتا ہے اس لطیفے پر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہمارے فزیکل ہارٹ پر. اکثر یہاں غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم دنیا میں ہیں. دنیا میں آنے کے بعد ہم نے صورتوں کو دیکھا ہے تو ہم صورت پر چلے جاتے ہیں اور معنی کو پیچھے چھوڑ گئے. امام روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی لکھی. اس ساری مثنوی کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صورت سے نکلیں اور معنی کو سمجھیں. یہ ہمارا قلب ہے اور لطیفہ قلب بالکل یہاں نیچے جہاں میں اپنی انگلی لگا رہا ہوں. اب ہمیں جو مراقبہ کرنا ہے اس لطیفے پر کرنا. یہ جو لطیفہ ہے اس کا پرتاؤ پورا قلب، اس کا ریفلیکشن. اصل مراقبہ کس پہ کرنا ہے؟ لطیفے پہ کرنا. اور ہر لطیفہ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ وہ ایک آئینہ ہے. وہ کیا ہے؟ آئینہ. دیتا ہے حکیم ہر ایک کو
جس کی جیسی لیاقت ہے وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے بقدر وسعت آئینہ اس کی تصویر ہے، بقدر وسعت آئینہ اس کی تصویر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مراقبے کو صحیح کریں۔ یہ اینٹی بایوٹک، جب تک یہ گولی نہیں کھائی جائے گی بیماری صاف نہیں ہوگی، بیماری ختم نہیں ہوگی۔ قوت کی گولیوں سے بیماری ختم نہیں ہوتی، اینٹی بایوٹک سے بیماری ختم ہوتی۔ ہمارے سلسلے میں سوائے ایک سبق کے سارے سبق مراقبے ہیں، پہلے ذکر کے مراقبے ہیں اور بعد میں فکر کے مراقبے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جم کر بیٹھیں، مراقبے میں بیٹھیں۔ اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، اس میں کچھ کہنا نہیں ہوتا، اس میں بس خاموشی سے نیت کر کے بیٹھنا ہو، چاہے وہ ذکر کا مراقبہ ہو یا فکر کا مراقبہ ہو۔ شروع میں بس نیت کرنی ہوتی ہے اور اس میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ چند منٹوں سے یہ کام نہیں بنتا، یہ کام جو بنتا ہے گھنٹوں سے بنتا۔ تو ہمیں اپنے مراقبے کو مزین کرنا ہے، اپنے مراقبے کو خوبصورت بنانا ہے۔ مراقبہ کیسے خوبصورت بنے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں باوضو ہونا ہے۔ ہمارے تو بعض مشائخ ایسے تھے کہ وہ غسل بھی کرتے تھے، مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوب عطر لگاتے تھے، اور عطر لگا کر مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کر بیٹھ۔ اے اللہ میں تیری یاد میں بیٹھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے آ کر ڈسٹرب نہ کرے۔ آج کل موبائل ہوتا ہے، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، گھنٹی شروع ہو جاتی ہے، ایک سوئی نہیں رہتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مراقبے کو مزین کریں، خوبصورت بنائیں، کہ ہم اس کی ترتیب دیں کہ ہم جو ہے اپنے مراقبے کو لمبے کریں۔ اب اس میں نیتیں ہیں کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے من میں ڈوب جائیں۔ اصل مراقبے کا مقصد جو ہے وہ توجہ کو جمانا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہوتا ہے وہ منتشر ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کئی خیالات ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں کئی خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل مراقبے کی جو محنت ہے وہ نماز کی مشق۔ آپ کا مراقبہ صحیح ہو جائے، آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے۔ میں آج کچھ نوجوان تھے، صبح ان سے مذاکرہ کر رہا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سورت پڑھتا ہے، بچپن سے یاد بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو اپنے مشاہدے میں لایا؟ کبھی ایک نماز یا ایک سجدہ یا اپنی زندگی میں ایسا لمحہ ملا
جس میں آپ نے اللہ کو ایک پایا، اسی کی مشق مراقبہ ہے کہ اپنے خیالات کو صاف کریں، ایک ایک کر کے اپنے خیال کو خالی کرنا ہے۔ اگر انگلش میں کہا جائے تو یوں کہیں اپنے آپ کو انسیلف کرنا، اپنے آپ کو خالی کرنا۔ جب برتن خالی ہوگا تبھی اس چیز میں کوئی چیز ڈالی جاتی۔ جب برتن میں کئی چیزیں بھری ہوئی ہوں تو اس برتن میں کیا ڈالا جائے؟ تو اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے تو مراقبے میں بیٹھ جا اور اپنے آپ کو خالی کر دے، ہر مخلوق سے خالی کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توڑ دے بتا پتھر کے ہوں کہ تخیل کے۔ ہم نے پتھر کے بت تو توڑ دیے لیکن تخیل کے بتوں کو ابھی بھی پال رکھا۔ تخیل میں ہمارے کئی بت ہیں، اب مراقبے میں بیٹھنا ہے اور ان تخیل کے بتوں کو توڑنا ہے۔ مراقبے میں بیٹھنا ہے اور تخیل کے بتوں کو توڑنا ہے۔ جب یہ سارے بت ٹوٹیں گے پھر اللہ رب العزت اپنے نور کو اس قلب میں داخل کریں۔ ایک اور بات عرض کروں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پڑوس کے ایک بہت بڑے قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، قادریہ سلطانیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے جس اسم کے ساتھ اللہ رب العزت کو بلاتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس اسم یا اس صفت کی تجلی اس کے قلب پر اترتی ہے۔ کسی نے کہا یا کریم، تو اللہ کے کریم کی صفت اس کے قلب پر اترتی ہے۔ کسی نے کہا کروٹ بدلتے ہوئے یا رحمان، تو رحمان کی صفت اور رحمان کی تجلی اس کے قلب پر ہے۔ ہم تو اس نام کو لے کر مراقبے میں بیٹھتے ہیں جو اللہ کا ذاتی نام۔ اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف اپنے کلام میں فرمایا، اننی انا اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ باقی جو ہیں وہ اسماء و صفات ہیں، صفاتی نام ہیں۔ اللہ جو ہے وہ ذاتی نام ہے، اور ہم اس نام کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتے۔ تو جب ہم اس نام کے ساتھ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے ذات کی تجلی قلب پر آتی، لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں، ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان گنہگار ہے اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، تو جب بھی وہ اللہ کے کسی اسما کا نام لے گا یا اللہ کے ذات کا نام لے گا تو وہ قلب پر وہ تجلی آتی ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا کر چلی۔ اور جن کے دل صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اور جب وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو جب اللہ کی تجلی ان کے قلوب پر آتی ہے وہ انہیں تڑپا لیتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم مراقبے میں بیٹھیں اور ہمیں کیفیت حاصل۔ اب ہمارے کچھ بزرگوں کا قول سن لیں کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں۔
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا، حضور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ایک آسان طریقہ فرمایا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بڑا آسانی سے دیا۔ کیا خوبصورت ہے! اللہ اکبر کبیرہ۔ امام باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، محبوب کی آمد کے وقت سراپا انتظار میں رہنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ محبوب کی آمد کے وقت، محبوب کی آمد کے وقت سراپا انتظار میں بیٹھنا مراقبہ ہے کہ محبوب کی آمد ہے اور میں انتظار میں ہوں، وہ تجلی آئے اور میں اسے جذب کروں، وہ تجلی آئے اور میں اس کو جذب کروں۔ محبوب کی آمد کا انتظار۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، ہم اکثر جو ہے ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہم ان کو حج کے سفر پہ روانہ کر دیتے ہیں، اور جب ان کی حج سے واپسی ہوتی ہے تو ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم باہر قطار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر نکل آئے۔ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر آئیں، نکلیں۔ مراقبہ بھی بالکل ایسے ہی، کہ اپنی توجہ اپنے قلب پر رکھیں اور انتظار میں بیٹھیں کہ محبوب کی آمد، محبوب کی آمد۔ جس طرح ہم وہاں بے چین ہوتے ہیں کہ حاجی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے مہمان نہیں آئے، والد صاحب ہیں یا چچا ہیں، وہ ابھی تک باہر نہیں نکلے، تو ہم بے چین رہتے ہیں۔ حاجی نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے ایک ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ مجھے نظر آ جائے، میری نظر ان پر پہلے پڑ جائے، ان کی نظر مجھ پر پہلے پڑ جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان کی کیفیت ویسے ہی بنتی ہے کہ وہ دروازے پر آئیں اور پہلی نظر مجھ پر پڑ جائے، میں ان کو دیکھ لوں اور وہ مجھے دیکھ لیں۔ بالکل مراقبہ ایسی۔ امام باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبوب کی آمد پر انتظار۔ ایک ہے مراقبہ ثواب والا، ایک ہے مراقبہ ثواب مل جاتا ہے کہ آپ مراقبے میں بیٹھے اور سو گئے، آپ کا سونا پورا جو ہے وہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور صحیح مراقبہ جو ہے وہ پورے ہوشیار ہو کر کرو، چوکنا ہو کے کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جب وہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی سو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے سو جائیں، پھر اٹھ کر بیٹھ کر مراقبہ۔ اس سے مراقبے کے اندر کیفیت بنے گی، اس سے مراقبے کے اندر جاگ کر مراقبہ کریں، 20 منٹ جاگ کر کریں، آدھا گھنٹہ جاگ کر کریں، 1 گھنٹہ جاگ کر کریں، 3 گھنٹے جاگ کر کریں، لیکن مراقبہ کریں تو جاگ کر کریں۔ سونا نہیں ہے، سونے والا مراقبہ ثواب والا مراقبہ۔ صحیح مراقبہ کیا ہے؟ جاگ کر۔ جیسے آج صبح فجر کا بیان چل رہا تھا اور اس میں حضرت نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور کوئی کیسے تو ہم مراقبے میں بیٹھے ہیں، اس کی آمد میں بیٹھے ہیں، اس کی انتظار میں بیٹھے ہیں، تو ہم کیسے تو صحیح مراقبہ کیا ہے؟ جاگ کر کریں اور لطیفے پر کریں، اپنے قلب پر نہیں، صورت پر نہ جائیں، معنی پر جائیں۔ پرسوں یوٹیوب پر ایک ویڈیو آئی تھی، قلب کی کئی قسمیں، اس پر جو ہے انہوں نے قلب بنایا ہے، اس پر چاندی بھی چڑھائی ہے، اس پر جو ہے وہ ایک صاف بھی رکھا ہے، ایک میلا کچیلا قلب رکھا ہے، قلب المنیب، قلب سلیم، اس طرح سارے قلب کے نام دیتے گئے۔ صورت پر نہ جائیں۔ لطیفہ جو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ عالم امر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ناداں، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ تو جو یہ عالم دیکھ رہا ہے، اس سے بڑا جہاں تیرے اندر ہے، اس سے بڑا جہاں۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ عالم تو صرف ایک آسمان ہو۔ آپ کا قلب کیا ہے؟ آپ کا لطیفہ قلب کیا ہے؟ قلب المؤمن عرش الرحمن۔ اللہ نہ زمینوں میں سماتے ہیں نہ آسمانوں میں سماتے ہیں، اللہ اگر سماتے ہیں تو مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے مراقبہ سیکھیں، مراقبے کو سمجھیں اور مراقبے کی خوب محنت کریں۔ اصل جو ہے، جتنے نصیحتیں کی گئیں، جتنی باتیں بتائی گئیں، جو کچھ سمجھایا گیا، جن صفات پر آراستہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں اسی وقت ہمارے اندر آئیں گی جب ہم مراقبے میں بیٹھیں۔ جن کا عشق صادق ہوتا ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جن کا عشق صادق ہوتا ہے، جن کا عشق سچا ہوتا ہے، سچے عشق والے،
میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو جو ہے مٹانا ہے۔ تصوف اور سلوک کا خلاصہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹانے کا نام تصوف اور سلوک ہے، کہ ہم مراقبے میں اتنے غرق ہو جائیں، ایسا استفراغ حاصل کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں، اتنا اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں کہ وہاں کوئی نہ ہو اور صرف اللہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کا عملی پیجامہ اور اس پر صحیح طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی